کہ تمہارے پچھلے ہفتے لاہور کی جامع مسجد کے اندر مولوی صاحب کا انتقال ہوا، جمعے کی نماز میں سنتیں پڑھتے پڑھتے سجدے میں نکل گئے، امام صاحب کے پیچھے ہزاروں نمازی بیٹھا تھا، اسرائیل علیہ السلام بھی مسجد کے محراب میں آ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا خبردار، تقریر کرنے کی تو اجازت ہے، جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت کوئی نہیں۔ ابھی صبح میرا بچپن کا ساتھی کلاس فیلو 5ویں 6ویں میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، یہ سن 1991-92 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی، میرے عزیزو چائے والی ہوٹل پر چائے بناتا بناتا دھڑام سے گر گیا، کل شامی مغرب میں اس کی میری ملاقات آمنے سامنے ہوئی، یقین جانو موت نے چائے کے برتن سے چائے کو پیالی میں ڈالنے کا بھی انتظار نہیں کیا ہے۔ کیا پتا جس کا آرڈر ہوگا وہ گاہک سامنے کھڑا ہوگا اور چائے کے پیسے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا اور بیوی کو فون کیا ہوگا 10 بج رہے بتا کھانے کے لیے کیا بھیجوں، جو بچے کھائیں گے وہ پکائیں، کیا پتا سبزی اپنے ہاتھ سے دے کے آیا ہو اور بیوی نے کہا ہوگا جلدی کرنا یا منگوا لینا، دیر نہ کرنا یا کھانا کھانے آ جانا، کیا پتا اس نے کہا ہو میں ابھی گیا ابھی آیا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی ان دونوں کے درمیان دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چل جھلے آسرا نہ دے کے جا، ابھی جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک واپس نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں کتنے راگیروں کو راستے کے اندر اسرائیل علیہ السلام روک لیتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو، بڑی بڑی پروڈو کو، بڑی بڑی لموزین کو، بڑی بڑی پجیروں کو، بڑی بڑی کاروں کو اسرائیل، اور کاریں تو دور کی بہت ہیں، اتنی بڑی ریل کو بھی اسرائیل علیہ السلام روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی شجاعوں نے اسے اتنا مت کھپا، میرے عزیزوں آج کے دن کی شدت کی دھوپ اور گرمی تھی، ایمانداری سے بتاؤ جو آج کی گرمی برداشت نہ کر سکا قبر کا سیک کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لئے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو قبر اندھیری گھر ہے، روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم علیہ السلام کے دنیا سے علماء کہتے ہیں تشریف لے جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر آئے، صحابہ اکرام فرش پہ بیٹھے تھے، کوئی قالین سنگ مرمر ماربل نہیں لگا تھا، کوئی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں لگا تھا، کھجور کی چھت تھی جو بارش کی وجہ سے ٹپکتی تھی، فرش کچا تھا، اگر بارش کا پانی زمین پہ پڑتا تو صحابہ کے ماتھوں پہ گارا لگ جایا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام آپس کے اندر ٹولیاں بنا کے جماعت میں بیٹھے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں زمین سے اٹھا ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، ان کنکروں کے اوپر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کونے میں کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا ابو سعید کیا بات ہے؟ مال کھٹ گیا، پریشان ہو گیا، کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہنے لگے اوے لوگو ابھی تو انہیں اپنی قبر مبارک میں اپنے روزے میں گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی تو ان کے روزے مبارک کی مٹی گیلی ہے، تم نے نبی کے خلاف عمل کیوں شروع کر دیا؟ رب کعبہ کی قسم میں نے رحمت دو عالم کے دور میں دیکھا اللہ کا ذکر انگلیوں کے پوروں پہ کیا کرتے تھے، تمہارے اندر یہ نئی عادت کہاں سے آ گئی؟ میرے عزیزو صحابہ اکرام دین کے اندر اتنی زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کی میری ہٹ درمی نے، آپ کی میری لاپرواہی نے دین کا نقشہ ہی بگاڑ دیا، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوزے کوثر نصیب ہوگا۔ چلو آپ بھی اور میں بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ او لوگو یقین جانو 1.5 سال ہو گیا، میرے عزیزوں کیا صدمے کی بات نہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے صدمہ ہوتا ہے، چینی کا ریٹ بڑھ جائے صدمہ ہوتا ہے، یونٹ بڑھ جائے صدمہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ کسی کی آنکھ سے شاید نکلا ہوگا لیکن اکثر کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ اس وقت جب رات کے وقت سعودی حکومت نے اعلان کیا او لوگوں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا والا اس سال بھی حج کرنے کو نہیں آ سکتا، معلوم ہوا پتہ نہیں کون سے خوش نصیب تھے، ان کے
کے لیے حج کا کارڈ آیا، تیرے میں مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، آپ کو مجھے بلانے سے منع کر دیا گیا، اس سے بڑی آپ کی میری بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ اور لوگوں، کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین مارکیٹ میں آ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے بھی تو کوئی ویکسین آئی ہوگی۔ آؤ ذرا قرآن کو کھول لیں اور آپ اوپر نیچے کر کے دیکھیں۔ ہاں مجھے قرآن کے اندر میرے عزیزوں اللہ کی ناراضگی کی بچاؤ سے، اللہ جل شانہ کے ڈر سے بچاؤ سے مجھے ویکسین مل گئی۔ وہ ویکسین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ او لوگو، اگر موقع مل جائے تو مرنے سے پہلے اسے رو کے دکھا دینا۔ ماں اولاد روئے، ماں کو ترس آتا ہے، گناہگار رونے لگ جائے، خدا رحمت والے سینوں سے لگا لیتا ہے۔ کتنا قریب آپ کا میرا اللہ۔ کبھی آپ نے میں نے سوچا ہے کہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ اور معافی مانگنے کے لیے جلسہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ زبیر، ڈاکٹر انور صاحب، تمام حضرات کو جلسہ کرانے کے لیے بڑے پنچایت کی ضرورت نہیں ہے۔ الہی اپنے بندوں کو کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ تو معاف کر دے، بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا ہاں الہ العالمین، وہ کیسے؟ فرمایا اپنی بستی پہ چلا جا، روڈو سلطان میں چلا جا، 18 ہزاری جھنگ شہر میں چلا جا۔ الہی جا کے کیا کروں گا؟ کہ دو بھائیوں کو دیکھ، دونوں کی کپڑے کی دکان ہے، دونوں کی جوتے کی دکان ہے، دونوں کی اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، آمنے سامنے دکان کیے بیٹھے ہیں۔ شام کا وقت آیا، مغرب کی اذان ہوئی، ایک دوسرے نے دکان کو تالا لگا دیا، اپنی اپنی موٹر سائیکل کا لاک کھولا، اس کی سیٹ پہ بیٹھ کے اللہ غنی، پھر بیٹھ کے انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر آ رہا ہے، دونوں کا گھر مختلف سمت پر ہے۔ جب دونوں جاتے جاتے آپس میں یوں کر کے ملے، ایک نے دوسرے سے کہا آجا روٹی پکی ہے، گھر کٹھے بہ کے کھا لئیے۔ دوسرے نے کہا گھر میرے پکی ہے، اللہ تینوں بوتا دوے۔ فرمایا جب اس کے یوں ہاتھ اٹھے اور کہا اللہ تینوں بوتا دوے، اللہ فرماتے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس پر بھی میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ الہ العالمین، میں تو اپنے ماں باپ کا اکیلا، میرا تو بھائی دوسرا کوئی نہیں، میری تو بہن دوسری کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شادی شدہ کا جی، صاحب اولاد ہے کا جی۔ الہ العالمین فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے گھر چلا جا۔ بیوی نے ہاتھ دلوا دیے، پنکھے کا منہ تیری طرف کر دیا، کولر کا رخ تیری طرف کر دیا، ٹھنڈی ہواؤں سے تو نے بٹن کھول کے گلا اوپر کر کے تو نے ہوا لینی شروع کر دی۔ اتنے میں تیری بیوی آئی اور اس نے آ کے روٹی سالن تیرے آگے رکھ دیا، تو روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن میں ڈبونے لگا۔ تو نے یوں کر کے دیکھا، تیری بچی کے پنگوڑے میں بچی کے رونے کی چاچا میاں میاں کرنے کی آواز آئی۔ تو نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا اور اٹھ کر واکر میں سے، جھولے میں سے بچی کو گودی میں اٹھا کے لے آیا اور ماتھا چوم کے کہنے لگا میرا پتر روٹی کھانی ہے۔ تو نے روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا اور چبایا۔ تیری بچی کے منہ میں دانت کوئی نہیں تھے، تو نے ریزہ ریزہ کر کر یوں کر کے ایک ذرہ سا اٹھایا اور اپنی بچی کے زبان پر رکھ دیا۔ تیری بچی نے زبان میں لیا اور یوں یوں کر کے ہونٹوں کو جوڑ کے یوں یوں کر کے ہاتھ مارے، اس پر بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الہ العالمین، شادی ہوئی، بچے کوئی نہیں، پھر کیسے معافی ملے گی؟ کہ جس ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، جن کی گود میں آیا، جن کا نطفہ بن کے آیا، ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جی اللہ میری اماں موجود ہے، کہاں ہے؟ الہ العالمین، میرے کمرے کے سامنے کمرہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے او میاں روٹی کھانے لگے تو ٹکڑا توڑنے سے پہلے کمرے میں جا اور اپنی اماں سے کہا ماں آجا رل کے روٹی کھا لئیے، کہ گوڈیاں درد ہے، اپنی چنگیر اپنا برتن سالن کا اٹھا کے اماں کے کھٹڑے چرپائی پہ لے جا اور کہ اماں پڑھی بسم اللہ، اماں کہ اللہ اکبر، ماں گوڈے پر، ماں ران پر، ماں کندھے پر ہاتھ رکھے کہ پتر پڑھو بسم اللہ، اللہ تھانو بوتا دوے۔ فرمایا جب تک ماں دیکھتی رہے گی تو روٹی کھاتا جائے گا، رب تیرے پہ رحمت برساتا جائے گا۔ یا اللہ بھائی کوئی نہیں، ماں باپ
صاحب بھی قبر میں چلے گئے، اولاد کوئی نہیں، کوئی درخت نہ چھوڑا، کوئی پیر نہ چھوڑا، کوئی فقیر نہ چھوڑا۔ میرے عزیزو آج مولوی صاحب بھی، عبدالحنان بھی، یہ سارے کہتے میری اولاد ہے، میری اولاد ہے۔ کس نکمے نے کہہ دیا میری یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اگر میری ہوتی تو کوئی بھی گود بغیر غیر آباد نہ ہوتی، ہر گود کے اندر بچہ ہوتا، ہر گھر کے اندر ابا اماں کہنے والا ہوتا، ہر گھر کے اندر بہن بھائی ہوتے۔ میرے عزیزو یا پروردگار عالم نے اپنی قدرت بتلا دی، فرمایا بندے جو تیرے جسم کے اندر سانسیں دوڑ رہی ہیں یہ بھی تیری کوئی نہیں، جو تیری گود میں کھیل رہا ہے یہ بھی تیرا کوئی نہیں ہے، سارا ہی میرا ہے۔ الہ العالمین، ماں باپ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، پروردگار عالم پھر معافی کیسے ملے گی؟ آؤ آسان طریقہ دیکھو۔ فرمایا بندہ صبح صبح ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا، جی اللہ ہلکی ہلکی دھوپ چڑھی ہوئی تھی، تیرے ہاتھوں پہ نشان تھے جو پٹھے کاٹ کے جانوروں کے لیے لے کے آیا، صبح 10 بجے ہوئے تھے، بیوی لسی کا مگا لے کے آ گئی، گھی والی روٹی لے کے آ گئی، تو بسم اللہ پڑھ کے سر پہ صافہ کپڑا رکھ کے روٹی کھانے کے لیے بیٹھا، بیچ ویڑے میں تیری چرپائی بچھی ہوئی تھی اور دھوپ تیرے گھر کے اندر خوش آمدید کہہ رہی تھی کہ میں ابھی تیرے گھر کے اندر آ کر 4 چفیرے سے تیرے گھر کو ڈھانپ لوں گی، تجھے باہر نکلنے نہ دوں گی۔ اتنے میں تو نے آدھی روٹی کھا کے لسی کا مگ، لسی کا جگ، لسی کا برتن تو نے منہ کے لگایا اور یوں کر کے تو نے اوپر لے کے پینا شروع کی، اور یوں آنکھ کھول کے دیکھا سامنے سے ایک چڑیا اڑتی نظر آئی اور آ کر تیری دیوار کے منہ ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئی، اور کبھی پھدک پھدک کے ادھر کبھی ادھر جاتے ہوئے تجھے دیکھ رہی ہے، تیری لسی کو دیکھ رہی ہے۔ تیرے دل میں خیال آیا میں بھی پیاسا، اللہ کی مخلوق بھی پیاسی، جس برتن میں تو نے لسی پی تھی اس برتن سے تو نے نلکا چلا کے پانی بھرا اور برتن کے کنارے تک پانی لایا اور اونچا ہاتھ کر کے اس دیوار کے اوپر رکھ دیا جہاں چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ چڑیا ڈر ڈر کے آئی، اس برتن کے کنارے پہ چڑھ گئی، ایک چونچ پانی کی بھری اور ایک پھر تجھے دیکھا، پھر چونچ پانی کی بھری، پھر تجھے دیکھا، جب سیراب ہو گئی اس نے یوں آنکھیں کر کر کے اوپر دیکھا اور پھر کر کے جب پروں سے اس نے اڑنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جب تک تجھے دیکھ کر پر ہلاتی جائے گی خدا کی رحمت تیرے دروازے پہ برستی جائے گی۔ بتاؤ کتنی قریب۔ پھر بھی قیامت کے دن وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر بھی قیامت کے دن مجرموں میں کھڑے ہوئے تو میرے بتاؤ ہمارا اللہ اکبر، نبی دیکھ کے ہنسیں گے، فرشتے دیکھ کے روئیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے تو 24 گھنٹے رحمتوں کا دروازہ کھلا رہتا تھا، کتنے بد نصیب ہو، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا، پھر بھی اللہ سے معافی مانگ کر نہیں آئے ہو۔ اللہ، یہ تو بات ہوگی میرے عزیزوں نیکو گناہگاروں کی۔ نیکوکار شیطان کے جال میں کیسے پھنستے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب ہے عبدالحنان صدیقی ہے، دن رات تقریریں کرتا ہے، مدرسے مسجدوں کے افتتاح کرتا ہے۔ میرے عزیزوں پروگرام کے اندر چلا گیا، نیکیوں کا صندوق میرے ساتھ ساتھ ہے، فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسرے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں گیا، مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے، میری گاڑی پاس سے گزری اور میں نے دیکھ کے کہا، میں نے کہا لے اسے ٹائم کیوں دے دیا، رب کعبہ کی قسم ہے اتنا خیال میرے دل میں آیا، صندوق نیکیوں والا میرے سے دور بھاگ گیا اور فرشتے نے فوراً میری نیکیوں کے اوپر کراس لگا دیا۔ اسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ 2 آدمی وہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ دونوں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا، گشت کرنے والا، چلے لگانے والا، خانقاہ آباد کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، تلوار چلاتا ہوا دیکھ کے کہہ رہا ہوئے نہ ہوئے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا تیرا تلوار چلانا بے شک اس تلوار سے خالد بن ولید کی طرح ہزاروں کافر مار دے۔ فرمایا قیامت کے دن جو تو نے دوسرے کے بارے میں یہ خیال لایا اور اپنی نیکیوں کے پہاڑ کو ضائع کر دیا، لاکھ کافروں کو قتل کرنا بھی قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گا۔ آج کل موبائل کے اوپر کیا ہو رہا ہے، علماء کرام کو میرے عزیزوں کس طرح، مجھے نہیں پتا کسی نے غلطی کی یا نہیں کی،
میں نے تو سنی سنائی بات کو دیکھا اور موبائل کے اوپر یوں دیکھا۔ علماء اکرام کو منع کیا، فرمایا کسی کے گھر کھانے کے لیے جاؤ، یقین جانو اجلاس میں فیصلے ہوئے، فرمایا کسی کے گھر کھانے کے لیے جاؤ تو اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کوئی آدمی آپ کی مووی بناتا ہو، تصویر بناتا ہو، خبردار کھانا چھوڑ دو، ناراض ہو جاؤ۔ یہ پانی کا گلاس ہے، سفید رنگ کا گلاس ہے، اگر میرے عزیزو اسے موبائل کے حوالے کر دیا، اسے کیمرے کے حوالے کر دیا، جاننے والے کے حوالے کر دیا، وہ قدرتی اس موبائل پر رنگ چڑھائے گا اور پھر رنگ چڑھا کے اس کے آگے پتہ نہیں کیا لکھ دے گا اور کہہ دے گا مولانا کھانے کے بعد جام نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا پتا کسی کا وجود ہے، اوپر تصویر کسی کی لگا دی، کسی کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور تو نے اسے لان تان کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک مہینہ مکے میں، ایک مہینہ مدینے میں اعتکاف کرنے والا، حضور کے روزے پر بیٹھ کر ساری رات درود و سلام پڑھنے والا، افطاریاں کرانے والا، صدقے خیرات کرنے والا، بیوہ و مساکین کے کام آنے والا، غریب بچیوں کی اپنے مال سے، اپنے پیسے سے جہیز اکٹھا کر کے شادیاں کرانے والا، قیامت کے دن میرے عزیزو فرشتوں نے جبڑوں سے پکڑ رکھا ہوگا اور بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جاویں گے اور یوں کر کے دیکھے گا جو پورے علاقے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، جس کی برائیاں کیا کرتا تھا، جس کی بدخوئیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کو مشورے دیا کرتا تھا اس سے بچو، اس سے، اس کے سائے سے بھی بچنا، قیامت کے دن یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، 5 وقت کی اذان دینے والا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، چیخ مار کے کہے گا یہ برائیاں کرنے والا بچہ بچہ جس کے عیبوں سے واقف تھا یہ جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں کیسے جا رہا ہوں۔ عرش عظیم سے آواز لگے گی، اے بے بدبختہ، یہ تو مرتے وقت گناہوں سے معافی مانگ کے چلا گیا اور تو اپنی نمازوں کے گھمنڈ پر رہا، تجھے مرتے وقت معافی بھی نصیب نہ ہوئی۔ جہاں اسے جانا چاہیے تھا وہاں تو جا رہا ہے، جہاں تجھے جانا چاہیے تھا وہاں یہ جا رہا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان اولیاء اللہ۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، پوچھو علماء اکرام سے، اللہ فرما رہے کیا تمہارے میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، میتن، مردار بھائی کا؟ اوے لوگو، ایک بات مجھے باتوں میں یاد آ گئی، جنازہ سامنے پڑا ابو کا، بھائی کا، کوشش کیا کرو خود غسل دیا کرو۔ مولوی صاحب کی تو مجبوری ہے، نہیں نہلائے گا تو دانے بند ہو جائیں گے، انہیں تو نہوانا ہی نہوانا ہے۔ کوشش کرو باپ کو غسل دو۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں او لوگو، اس نے تمہیں زندگی میں کئی بار نہلایا، تمہیں تو ایک بار ہی نہلانے کا موقع ملتا ہے۔ چھوٹا سا تھا، کبھی ٹیوبل پر کندھے میں بٹھا کے، کبھی گود میں بٹھا کے نہلاتا تھا، پیشاب پوٹی خود دلوایا کرتا تھا، تیرے کپڑے بھی گندے دھویا کرتا تھا، تجھے نہلایا کرتا تھا۔ کیا پتا بچپن میں اس نے تجھے 100 مرتبہ نہلایا ہو، موت کے وقت اسے غسل دیا کر۔ اللہ اکبر، جب تجھے غسل دیتا تھا تیرے سر پہ پانی کا مگا ڈالتا تھا، دیکھ کے روتا بھی تھا اور ہنستا بھی تھا اور کہتا تھا اللہ میرا پتر ہے ستے خیرہ ہو۔ فرمایا جب تو مر جائے تو اپنے باپ کے اوپر پانی ڈال کے کہا کر اللہ میرا پیو ہے ستے رحمت ہو، اور کہا کر اللہ پانی کا چھیٹا میں نے ڈال دیا، رحمت کے دریا برسانا تیرا کام ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اس قابل بنا جاؤ۔ لوگو تمہارے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کے مولوی صاحب آج تو سفر ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب آج مصلی پر مجھے آنے دو، میں رو رو کے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب باپ کی میت سامنے ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو، جسم پہ کپ کپاہٹ ہو، لرزت آ رہی ہو، اس وقت پڑھ کر سنا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور دل میں خیال کر اللہ آنسو نکال، میرا کام باپ کی قبر پر رحمت برسانا تیرا کام ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اور لوگوں اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ جنازہ پچھلی سب میں بیٹا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، تدفین کے وقت دیگے لینے گیا، لوگ دفنا کے آ گئے اور اگلے دن قرآن خوانی میں دیگوں کا خیال کر رہا ہے، دنیا دعا کر کے چلی گئی۔ اس سے بھی بڑا کوئی بدنصیب میرے عزیزوں اولاد میں ہوگا۔ یقین جانو آج آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں میرے پیارو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے ولی اللہ بنے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار
بردار بنے. تو جب بچہ 10ویں سال میں چڑھے اس وقت سے لے کر 20ویں سال تک جو 10 سال ہے اپنے بچے پر ایسی نگاہ رکھو جیسے شکاری اپنے شکار پہ نگاہ رکھتا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاؤ سونے کا نوالا, آم کھلاؤ, خربوزے کھلاؤ, آلو بخارا کھلاؤ, 100 روپیہ جیب میں ڈالو, تمہاری مرضی, لیکن اپنے بچے کو 1 منٹ بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دو. جب آپ گھر آؤ تو پوچھو پترا صبح 8 بجے چھوڑ کے گیا تھا, شام 7 بجے آیا, بتا کہاں کہاں گیا, کس کس کے پاس بیٹھا, کس کس سے ملاقات کی. کڑی نگاہ رکھو. جب 10 سال میں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ گے, موت کے وقت بچہ یہ تمہیں گود میں بٹھا کے سینے سے لگائے گا, سر گود میں رکھ کے روئے گا. خدا پاک کی قسم جب ایک بچہ بھی گھر کا قیمتی بن گیا, ماں باپ کی مغفرت کے لیے ذریعہ بننے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. وہ گناہ جو میں نے کیے کوئی نہیں اور کرنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا, اور وہ گناہ مجھ سے ہو گئے. کسی کے بارے میں بدگمانی لے کے آنا, میرے اندر کوئی عیب ہے اللہ نہ کرے, اس عیب کو مجھ سے سنا یا کسی سے سنا, وہ عیب کسی دوسرے کو جا کے بتلانا. پھر جس کے اندر جو عیب تھا اسے پتہ لگا کہ اس کے پاس میرا عیب پہنچ گیا, فلانا مل کے باتیں کر رہے تھے. اللہ غنی, اس کو غیبت کہتے ہیں. ایک آدمی کے اندر برائی ہو, اس کی برائی کو دوسرے کے اندر جا کر بیان کرنا, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کے بارے میں سرکار مدینہ روح القلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الغیبت اشد من الزنا. او لوگوں, زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے. زانی نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے توبہ کر لی, معافی مل جائے گی. اور جب تک غیبت کرنے والا غیبت کرنے والے سے معافی نہیں مانگے گا تو عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا او لوگوں, جس کی غیبت کی اور غیبت والے نے معاف بھی کر دیا, تو فرمایا قیامت کے دن جنتیوں میں وہ جنتی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور غیبت کرنے والے کو جس کی غیبت کی اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر جائے گا. ایک ہوتا ہے نمیمہ. یہاں تمہارے پیر صاحب سے جاوید شاہ صاحب آتے ہیں, خاکوانی صاحب آتے ہیں, میرے عزیز و ماد الفقیر سے بزرگ آتے ہیں. کیا بات لیتے ہیں کہ تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. ایک اللہ سے بھی ہم نے بیعت کی 6 کلمے کے اندر, من الکفر والشرک والکذب والغیبت والنمیمت والفواحش والمعاصی والبہتان کلھا. ہے نا اللہ کی بات. نمیمہ کیا ہے؟ بہتان. کسی کے اندر ایک بات ہونا, بدگمانی کر کے اس پر بہتان لگا دینا. اس مکھی کی مانند ہے. مکھیاں 2 ہیں, ایک مکھی شہد کی مکھی ہے جو ساری جگہ سے کڑوا رس چوستی ہے اور اپنے چھتے کے اندر جا کر کڑوا اندر کر کے میٹھا رس اگل دیتی ہے. ایک مکھی وہ ہے جو گند پہ بھی بیٹھتی ہے, باتھ روم میں بھی بیٹھتی ہے, غذاؤں پہ بھی بیٹھتی ہے. اس مکھی سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کہتے کپڑے ڈال کے رکھو, جالی ڈال کے رکھو, اشیاء خوردنوش کو دھو کے کھاؤ. ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے اس مکھی کے اندر اتنا زہر ہے, یہاں سے اس نے زہر اٹھایا اور دوسری جگہ پہ زہر جا کے اگل دیا. پھر جس نے اس چیز کو ہاتھ لگایا وہ بھی زہر آلودہ ہو گیا. فرمایا غیبت کرنے والا, بہتان لگانے والے کی پہچان کی مثال اس گند والی مکھی کی ہے. اور دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والا کہنے لگا اللہ مجھے بھی معاف کرے, اسے بھی معاف کرے, اس کی مثال شہد کی مکھی والی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کہہ دو, اللہ کا نام, نعرہ تکبیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی کون ہے گھر والی ہے؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تخت ختم نبوت زندہ باد, نعرہ تکبیر. ہمیں تو 2 ماں یاد ہیں, معذرت کے ساتھ علماء کو بھی 2 ماں یاد ہیں. کوئی کہتا ہے ماں عائشہ دے حلالی بیٹو, بس یہی یاد ہے نا. کوئی کہتا ہے ماں خدیجہ کے حلالی, باقی ماں کو کون یاد کرے گا. میں پچھلے ہفتے میرے عزیز و سعادی کا بعد مسجد زین العابدین کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. رات بارش پڑی اور بارش بھی موسلا دھار. کہنے لگے مولوی صاحب اگر بارش نہ ہوتی, راستہ ہموار ہوتا تو ہم آپ کو مدرسہ میمونہ میں دعا کے لیے لے جاتے.
میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے مولانا عبدالرشید ارشد سراج صاحب کہنے لگے مولانا وہ بھی جگہ میں نے خرید کر مدرسہ اور مسجد میمونہ بنایا. پھر مجھے بارش ہو رہی تھی میرے عزیزو، اسی میں کہنے لگے مولانا پوچھیں گے نہیں میں نے اس کا نام میمونہ کیوں رکھا؟ میں نے کہا جب میں نے جگہ خریدی تو ایک میرا دوست میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا خواب مجھے رات آیا اور خواب میں نبی کی بیوی حضرت میمونہ کا مجھے دیدار ہوا اور ماں میمونہ ہمارے سے گلہ کر کے گئی، ہمارے سے شکایت کر کے گئی، کیا بات ہے کہ ہم نبی کی بیویاں نہیں، تم دو بیویوں کو یاد رکھتے ہو، ہم یاد کوئی نہیں رکھتے. کہ مولوی صاحب میں نے اس نام پر مسجد بھی بنوا دی، مدرسہ بھی بنوا دیا ہے. اور میرے پیارو نبی کی 11 حرم ہے، اللہ اکبر، بعض جگہ 12-13 لیکن 11 حرم تو تصدیق ہے، لیکن 9 حرم تو اس وقت موجود تھی جب سرکار مدینہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے. میرے عزیزو اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے تو اپنی بچیوں کا نام میمونہ، حفصہ، اپنی بچیوں کا نام ام حبیبہ، عائشہ، ام سلمہ، سودا، زینب، ماریہ، قبطیہ، جویریہ، بہت سارے نام ہیں میرے عزیزو. اپنی گھر والیوں کا، اپنی بچیوں کا نام رکھو، اپنی بچیوں کا نام فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رکھو. رب کعبہ کی قسم ان کے معنی پر تو نہ جاؤ لیکن ان ناموں میں اتنا کمال ہے کہ ان ناموں والی عورتوں کے اوپر جبرائیل پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور کے بیڑے میں اللہ کا سلام لے کے آیا. جانے پہچانے نام ہے عرش والوں کے بھی فرش والوں کے، جانے پہچانے نام ہے پرندوں کے درندوں کے، یہ جانے پہچانے نام ہے. ان ناموں کے معنی پر نہ جاؤ. کوئی کہتا ہے میرے چاچے دے پتر دا نام، میرے بھائی دے پتر دا نام حسین ہے، میرے بھائی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. ایک ویڑے میں 2 ابو بکر نہیں سجتے. رب کعبہ کی قسم تجھے کس نے کہہ دیا ایک ویڑے میں نہیں سجتے؟ خدا تجھے توفیق دے مدینے جانے کی. جا روز انور میں جا کے دیکھ، ابو بکر بھی سجا ہوا پڑا ہوا ہے، عمر بھی سجا ہوا پڑا ہوا ہے. نام رکھو، ان ناموں برکت آئے گی گھر میں. سارا دن اول فول زبان سے نکلتا ہے، ان پاک ناموں کو لوگ گھروں کے اندر خیر آئے گی. مولوی صاحب موجودہ حالات ہیں، کئی ختم نبوت پر حملے، کئی وفاق کے اوپر حملے، کئی نظام مصطفیٰ، نظام قرآن پر حملے. میری ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ میں کوک چھوڑ دوں؟ کوک چھوڑ رہے، اللہ اکبر، لواتلت نہیں چھوڑ رہا، کوک چھوڑ رہے، علاقے کی دھی بیٹی تیرے سے محفوظ کوئی نہیں، کوک چھوڑ ہے، کوک چھوڑ ہے. ہم جس پرستی کر رہے ہو لڑکا لڑکے آپس کے اندر سے شادی کر رہے ہیں، اور کوک سے بڑا گناہ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا، شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا، شیزال کی بوتل نہیں پینی. ٹھیک ہے اگر میرا عزیزو انکار کریں گے اس نیت سے کہ ہمارے نبی کا کلیجہ ٹھرے گا، حق ہے، سچ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس ہمارے چھوڑنے سے اگر اڑو سلطان والے کوک چھوڑ دیں گے تو 2 ارب 3 ارب کا خسارہ ہو جائے گا. یا پیسوں میں کوک بک رہی ہے، وہ پاؤنڈ میں بک رہی ہے اور ڈالر کے اندر بک رہی ہے. اصل مجھے کیا کرنا چاہیے؟ او میرے عزیزہ، میں نے قرآن کے ورقوں کو دیکھا، میں نے حدیث پاک کو جتنا علم تھا تھوڑا بہت دیکھا. مجھے آواز آئی گنبد خضرا کے مکی کی. فرمایا جا میرے امتیوں سے کہہ دو کوک چھوڑنے سے یہودیوں نصرانیوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا میرے طریقے اپنانے سے نقصان ہوگا. پاکستان کا بچہ، پاکستان کا مرد، مولوی ہو یا غیر مولوی، فقیر ہو یا امیر، لباس میں کردار میں مجھے دکھائے، پیسہ نہ دکھائے، جیب میں موبائل نہ دکھائے، ہاتھ میں گھڑی نہ دکھائے، اپنے نیچے گاڑی نہ دکھائے، کردار میں گفتار میں کملی والے کا طریقہ دکھلائے. اس سے پوری دنیا کا کفر بھی دب جائے گا، اسلام ہمیشہ کے لیے سر بلند اور زندہ ہو جائے گا. مولوی صاحب ان طریقوں کو سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے بچوں کو قرآن والے اداروں میں داخل کراؤ، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراؤ، حافظ عالم بناؤ. مولوی صاحب بچے سارے جوان ہو گئے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کردار لباس میں نبی کا طریقہ لاؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، دین سیکھو، دین سکھاؤ. مولوی صاحب بڑھڑا ہو گیا، بچیاں میری ساری جوان ہیں، گھر میں میرے بچہ کوئی نہیں، مال ڈور بھی میں دیکھتا ہوں نکل نہیں سکتا، پھر میں کیسے نبی کا طریقہ زندہ کروں؟ میں نے اللہ اکبر علماء اکرام سے دعائیں لے کے 5 چیزیں آپ کے سامنے رس کرنی ہے. 5 طریقے اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لو. پہلا طریقہ کیا میرے عزیزو؟ یہ سر سے میں نے ٹوپی
اتاری میں نے اپنے بال دکھانے کے لیے نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے بالوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرنے کے لیے، چاروں طرف سے تینوں طرف سے میں نے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، نہ سجے پاس سے کنگھی کی نہ کھبے پاس سے مانگ نکالی، اگر نکل گئی تو بیچ میں مانگ نکال لو، ورنہ یوں کر کے بالوں کو سیدھا کر لو، نہ ڈیزائن بنانا، نہ پھول بنانا، نہ پب بنانا، نہ لٹے بنانا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی کے بال کانوں کی لو تک، میرے نبی کے بال گردن تک، میرے نبی کے بال میرے عزیزوں کندھے مبارک تک بھی ہوا کرتے، لیکن میرے عزیزوں کٹواؤ تو یہ نہیں یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے، اگر کٹوانے تو تینوں طرف سے برابر کٹواؤ، ٹن کرانی ہے اس طرح فروانا ہے ٹھیک ہے، بال چھوٹے کرنے زلفوں تک رکھنے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا طریقہ؟ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ کہاں سے آپ نے پوچھا؟ سجدی طرف اور کھبی طرف مانگ نکال لی، علماء اکرام بیٹھے دعا بھی دیں گے تائید بھی کریں گے، سجدی طرف کنگھی کرو گے مانگ نکالو گے وال واہو گے یہودی راضی ہو جائیں گے، کھبی طرف کنگھی کرو گے مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ، بال پیچھے کی طرف اوپر کر لو یا بیچ میں مانگ نکالو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھیر دو خدا کی قسم، ذرا ٹوپی اتار کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو کہ اللہ کے نبی ہم بال آج کے بعد سیدھے رکھیں گے تیری سنت طریقے کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزوں میں نے سر سے کیوں ٹوپی اتروائی؟ اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن اس وقت خدا کی قسم کس کس کا حضور کی حیات کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں حیات ہے؟ فرشتے پوری ڈائری، جتنا بھی موبائل آئی تھی پوری جلسے کی ڈائری لے کے گئی، فرشتے پوری ڈائری اس وقت مدینے پہنچا رہے ہیں، یقین جانو در سر پر ہاتھ پھیرا، فرشتے نے نام لے کے ڈائری مدینے پہنچا دی، کیا کہا؟ تیرے امتی نے کھبی سجی مانگ نکال ختم کر کے سیدھے بال اوپر کرنے کی نیت کری، پتہ ہے اب یہاں سے اٹھے نہیں، عبد الحنان نے بھی دعا نہیں کرائی، ڈائریکٹ حضور کے روزے سے ہمارے پر سلام آ گیا۔ زندہ حیات النبی زندہ باد، زندہ حیات النبی زندہ باد، حیات انبیاء زندہ باد۔ دوسرا میرے عزیزو، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ اپنا چہرہ دکھایا، کیا میرے سر پہ ٹوپی ہوتی اور پیلے چٹے رنگ کی پگڑی سری ہوتی اور میرے عزیزو چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو مجھے مولوی کون کہتا؟ یہ نسبت ملی تو گنبد خضرا کے مکی کی برکت سے ملی، یہ عزت ملی، یہ ڈاکٹر برادران یہ سارے یوں ہاتھ کے اندر سانن لے کے کھڑے رہے، اس کی عزت سے ملی، وضو کرا رہے ہیں، اور اس دور کے اندر کوئی خود وضو نہیں کرتا، اس دور کے اندر کوئی خود میں او میری گاڑی پہ تم نے کیوں پھول پھینکے؟ کیا میں اسمبلی کا ممبر ہوں؟ تمہارا کوئی پیر ہوں نہیں، فقیر سا آدمی، لیکن کردار میرے نبی تمہیں نبی والا دکھایا۔ عبد الحنان کے اوپر تمہیں پیار نہیں آیا، مصطفیٰ کے کردار پہ تمہیں پیار آیا۔ اگر اس کردار کو دیکھ کے میرے پہ پھول برساتے ہو تو کیا تمہارے پہ فرشتے جنت کے پھول برسائیں؟ یہ کردار تم کیوں نہیں اپناتے؟ میرے عزیزو چلو دسو دسئی، ناراض نہ ہونا، کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کٹا کے ہر ہفتے کینچی لگواتے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، بچہ گھر کے کپڑے پہن کے گھر سے آیا، کھیل کود کے گیا، یہاں کھونچ لگ گئی، ماں نے ڈانٹا، ایک ہاتھ تھپڑ مار دیا، دوسرے دن یہاں سے پھاڑ کے لایا، ماں نے پھر جمسا دیا، چوتھے پانچویں دن پورا جگہ ہی پھاڑ کے کرتا لایا، ماں کہتے کم بخت ہے تینوں نے کپڑے بنا کے کوئی نہیں دینے، چل کمرے تو دفع ہو جا، میرے سامنے نہ آئی، مینوں شکل نہ دکھائی۔ اور ایک مرتبہ داڑھی کٹی، عذاب الہی کا انگارہ برسنے لگا، اللہ چھوڑ دے میرے امتی ہیں اللہ۔ دوسری مرتبہ داڑھی کٹی، پھر خدا کی ناراضگی کا کوڑا برسنے لگا، جب 3-4 دفعہ ہو گئے تو محبوبہ ہون کیا کروں؟ اللہ کے محبوب فرماتے انہوں نے مجھے تیرے سامنے شرمندہ کر دیا، الہی معاف کر یا نہ کر، لیکن اتنی گزارش تو قبول کر، انہیں میرے روزے پر آنے نہ دینا۔ 1.5 سال ہو گیا اور تمہیں کس بدبخت نے کہا رونے نے روکا؟ روڑو سلطان سے قاری صاحب حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اللہ اکبر، سارا دن یہاں سے پہلے ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوا، پھر جہاز کے اندر ذلیل ہوا، پھر ایئرپورٹ سے اتر کے جہاز سے اتر کے ذلیل ہوا، پھر مکے میں اللہ کا مہمان بن کے گیا، ٹریول والوں نے اسے مکے میں ذلیل کیا، ہوٹل نہیں ملتا، کمرہ نہیں ملتا، صفائی کا انتظام نہیں۔ اے لوگوں، جب اس نے گلہ کیا ہوگا اور حرم میں کھڑے ہو کے جھولی پھیلائی ہوگی کہ یا اللہ جنہیں سانو پریشان کیتا سکھو نہ دو، یہاں سے پاسپورٹ اکٹھے کرتے حاجی چل میں آنا، میرا پتر تینوں حج کرا دے گا،
میرا پتر تین عمرہ کراوے گا، وہاں جا کے پوچھتے کوئی نہیں۔ یقین جانو 2 سال ہو گئے، جانا نصیب نہیں ہوا، ورنہ انصار اللہ لے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مناظر سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے مناظر سامنے آتے ہیں۔ بھوکے بیچارے حاجی بیٹھے ہوتے ہیں، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ جب سسکیوں کے ساتھ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے روئے ہوں گے، آقا روڑو سلطان جاؤ، مہمان نوازی میں کسر نہیں ہوتی، مدینے والے تیرے شہر میں آئے، روٹی نصیب نہیں، سکون نصیب نہیں، چین نصیب نہیں، جتی کھڑی گئی، بکسا کھڑی گیا۔ اللہ کے نبی تیرے مدینے میں میری جیب کٹ گئی، یا اللہ ان کے لیے تو میں رویا۔ اللہ کی قسم تیرا میرا محبوب اپنی زندگی میں 1400 سال پہلے اتنا ہمارے لیے روئے، اتنی موجودہ دور میں ماں نہیں روتی جتنا آقا نام لے لے کے رو کے گیا۔ کیا بیٹی سرانے نہیں تھی، کیا بیوی سرانے نہیں تھی، دونوں بیوی بیٹی سرانے۔ ایک کہنے لگی میرے درد تو روندے بہنے، دوسری کہنے لگی میرے درد سے رو رہے ہیں۔ دو آنکھیں لگیاں کان تلائیے ہونٹوں کو، ادھر فاطمہ بی بی نے کان لگا، ادھر عائشہ نے، دو حیران رہ گئیاں کہ لگی نہ میرے لیے رو رہا ہے نہ میرے لیے، یہ تو اپنی امت کے لیے رو رہا۔ بلال بھی تو مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا تھا، ابو ہریرہ بھی تو حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹا تھا۔ میرے عزیزوں صحابہ تڑپ تڑپ کے مسجد میں چیخے مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے ایک باری آؤ اپنے چہرے دی جھلک دکھا کے چلے جاؤ، اور ان کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر جبرائیل بھی رونے لگا، اسرائیل بھی رونے لگا۔ زمین پر پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آیا، یا رسول اللہ میں پہلی مرتبہ آیا جب سے اللہ نے آپ کو تاج نبوت پہنا کے بھیجا، میں رو رو تھک گیا، اللہ میں نے اپنے نبی کا دیدار کرا۔ حضور نے فرمایا ہو گیا اب کیوں رو رہے؟ کہ کملی والے مجھے دیدار کرنے کا موقع ہی بڑا کم ملا ہے۔ وہ فرشتے رو رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس لیے رو رہے کہ زمین پر آج کے بعد جبرائیل نہیں آئے گا، وہ اس لیے رو رہے ہمارا آقا ہمارے سے جدا ہو رہے۔ آپ سے پوچھا کس دے رو رہے؟ فرمایا وہ لوگوں مجھے آخری وقت ہے، لشاری والی مجھے میری امت یاد آ گئی، رڑو سلطان والے مجھے یاد آ رہے، جھگ والے یاد آ رہے۔ اور اس وقت تک اسرائیل علیہ السلام نے آخری سانس نہیں نکالی جب تک پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے وعدہ نہیں کر لیا، محبوبہ پریشان نہ ہو، حجموں کو آنسوں کو صاف کر کے ہنس ہنس کے میرے پاس آ، قیامت کے دل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا اور یوں جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جانا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا جھولی کیا پھیلائی ہے، جھولی پھیلا کے ذرا یوں مجھے کر کے دیکھنا، محبوبہ تیری جھولی کو دیکھ کر تیرے چہرے کو میں بھی دیکھتا جاؤں گا، تیری امت کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا۔ اس نبی سے اتنی بغاوت، اور جسے نبی والے بال ہی پسند نہیں، نبی والی داڑھی پسند نہیں، اور کہتا ہے قیامت کے دن حسین کے ساتھ مجھے حوض کوثر نصیب ہو۔ یہ داڑھی میرے عزیزوں، ابھی گندم کی کٹائی ہوئی، آپ نے اپنے بھڑولوں کے اندر آپ نے گندم رکھی اور اس کے اندر 4 گندم کیڑے مار گولیاں رکھ دی، 50 من گندم میں 4 گولیاں تم نے رکھ دی، 50 من گندم کو 4 گولیاں بچا سکتی ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم پورے وجود کو یہ داڑھی بھی قبر کے اندر بچا سکتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قبر میں میرا وجود بچ جائے تو چہرے پر حضور کی پوری سنت سجا کے چلا جائے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں حقداروں کے حق ادا کر کے جاؤ، اللہ رسول کو راضی کر کے جاؤ، داڑھی چہرے پر ایمان کی حالت میں لے کے چلے جانا۔ اگر قبر کے اندر تمہارے کفن پہ بھی مٹی گر جائے تو قیامت کے دن عبدالحنان کو پکڑ لینا۔ اور میں میرے ویرا میں حکومت پاکستان کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا، میں خدا کی رحمت کی چادر کو پکڑ کے بات کر رہا ہوں، اور نبی کی سنت چہرے پہ سجائے، کیڑے اس کے چہرے پہ آئے ہو نہیں سکتا۔ تیسری چیز میرے ویرا یہ گرے بان ہے، یہ گول گلا ہے، اللہ کی قسم یہ سنت ہے۔ بیٹھ مولی صاحب ہارون نے پہن رکھا ہے، یہ سنت ہے، بیٹھ جو پہننا یہ سنت۔ ایک کالر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عید کے کپڑے سلوا رہے ہو درزی سے کہہ دینا 2000 کا جوڑا کاٹن کا، 800 روپے سلائی۔ اللہ اکبر، جب کالر پہن لیا عید کے دن کھڑا ہوا
بیوی کو کہہ رہا ہے ویکتے سی کس طرح لگ رہا ہے؟ بیوی ہنس کے کہہ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا گنبد خضرہ والے کیسے لگ رہے ہو؟ رو کے دکھایا، فرمایا برا لگ رہا ہے۔ فرمایا میرے طریقوں کے خلاف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ یہ سٹینڈ ہے میرے عزیزو، ایک لکڑی ایک ڈنڈا ادھر، ایک ڈنڈا یہ سیدھا ہے۔ چرچوں میں کلیساؤں میں عیسائیوں کے میرے عزیزو چرچوں میں چلے جاؤ، اس طرح کی صلیب بنا رکھی ہے جس طرح ہمارا کالر اور یہ پٹی ہے، یہ صلیب کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ پٹی اور یہ کالر کی دونوں کے یہ صلیب کی نشانی ہے۔ عیسائیوں کے گلے میں دیکھ لو یہ صلیب پڑی ہوئی ہے، نماز خدا کی پڑھ رہا ہے، طریقہ عیسائیوں کا اپنا رہا ہے۔ نیت کرو کہ آج کے بعد گرے بیان لگائیں گے یا گول گلا۔ تیسرا میرے عزیزو، یہ چکور دامن گول دامن میرے عزیزو نبی کا طریقہ نہیں، یہ چکور دامن کھلی آستین۔ جو پانچویں چیز میرے عزیزو، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا۔ میری بہنیں میری مائیں سن رہی ہے، اگر وہ اس بات کو سنے اور کہیں کہ مولوی صاحب نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کو کہا تو میری بہنوں سن لو، مرد آپ بھی سن لو، آپ میرے سے پوچھو شلوار کتنی اونچی کریں اور بہنیں مجھ سے پوچھیں شلوار کتنی نیچے کریں، پھر میں عرض کروں گا شلوار اتنی اونچی کرو، ٹخنے تو دور کی بات ہے تمہاری پنڈلی بھی ظاہر ہو جائے، اور عورتیں شلوار اتنی نیچی کریں، پاؤں کے ٹخنے تو دور کی بات ہے، پیر کی جتی کے اوپر جو پھول ہے وہ بھی چھپ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جیسے میرے عزیزو ایک ماں اتنے سارے بچوں میں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، قیامت کے دن آمنہ کا لال امت میں سے اپنی امتیوں کو پہچان لے گا۔ بال اوپر کی طرف، داڑھی چہرے پر، اور یہ گول گرے مغزی گلا یا بین والا گلا، چکور دامن، شلوار ٹخنوں سے اوپر، چہرے پر داڑھی، یہ 5 سنتیں نیت کرو انشاءاللہ پوری کریں گے، انشاءاللہ پکی نیت کرتے ہو انشاءاللہ پوری کریں گے۔ پھر جب نکلے گا میرے عزیزو، یہ سامنے والی مسجد ہے، اعلان ہوگا اس مسجد کے اندر، حضرات اعلان سنو، فلانے میاں دا، فلانے پٹھان دا، فلانے عوان دا، فلانے خان دا جنازہ تیار ہے، گزردہ پہ ہے۔ اس مسجد کے مؤذن کو فرشتہ آ کے جوڑے گا، اسے پٹھان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے، اسے خان نہ کہے، چل میرا ہاتھ پھد، میں کندھوں کے اوپر جو چرپائی ہے اس پہ لیٹنے والے کا چہرہ دکھاؤں، گفتار میں کردار میں آقا کا غلام نظر آ رہا ہے۔ اب چل جا کر اعلان کر، حضرات پٹھان کا نہیں، عوان خان کا نہیں، بلکہ آنکھیں کھول کے دیکھو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا۔ نبی کے غلام ہو کے مرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیت کرو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، اور حولیہ میرے عزیزو سیرت والا اپنائیں گے انشاءاللہ، گھر بھی سیرت والا ہو، گھر کا کھانا بھی نبی کے طریقے والا ہو، بچیوں کی زندگی، بچوں کی زندگی، رحمت دو عالم نے جو سبق پڑھایا انشاءاللہ اس سبق کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، دوسروں کو یاد کرائیں گے، ختم نبوت کے صدقے، کار نبوت میرے عزیزو یہ سارے صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ذرا پڑھ کے سنا دو، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے کلمہ پڑھا حضور کے ساتھ نسبت جڑ گئی، پھر میرا عزیزو ہم اپنے کام والے نہیں رہے، ان کے کام والے بن گئے۔ ہمارا کام کام نہیں، ان کا کام کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ دور ہوئی اللہ کی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنا، اس کے لیے بستر اٹھانا پڑے اٹھا لینا، پیسہ خرچ کرنا پڑے خرچ کر لینا، مال جان اللہ کے راستے میں لگانا پڑے لگا لینا، صرف چلے 4 مہینے 7 ماہ سال 3 دن لگانے، بلکہ ساری زندگی اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ کے راستے میں قبول کروانا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ سارے جاؤ گے،
کل جمعرات ہے، بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا روزہ؟ کھڑے ہو کے پوری جماعت کو کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو کے کوئی انشاءاللہ میری نیت ہے کل میں اللہ کے راستے میں اور ماشاءاللہ کھڑے ہو میرے عزیز ہوتی ہو 2-3 جماعتیں اللہ کے راستے میں، ابھی تو 3-4 ساتھی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں اور 1-2 کھڑے ہو جاؤ، اٹھو برکت تمہارے خیر تمہارے دروازے پر آ کے رک گئی ہے، اٹھو اس خیر والی گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، تمہارے 3 دن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ 3 دن چلتے رہیں گے، اللہ حیاتی دے، اللہ عمر میں برکت دے، نکلو گے نا انشاءاللہ۔ باقی اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ایمان کی حالت میں پھرائے، اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ والے پڑھانے والے سنانے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جن کی طرف سے سعادت مندوں کی طرف سے اللہ پروگرام ہوا، ڈاکٹر محمد ابو ذر بھائی عبداللہ، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، حافظ محمد زبیر، حافظ محمد حمزہ منیر اور جتنے اللہ یہ نام نہیں لیے گئے پروردگار عالم سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے ماں باپ میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے بہن بھائیوں میں اور خصوصاً مولانا عبدالرشید صاحب، ڈاکٹر عبداللہ سکندر جو دنیا سے چلے گئے اللہ تمام کی مغفرت فرما، حاضرین کے جتنے دنیا سے چلے گئے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے اللہ یا بیٹھنا سننا رونا ان پسینوں کے قطروں کا نکلنا ہمارے لیے بھی